یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے، تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بطریق آسن نمٹا جا سکے۔ اس دن سکول، کالج اور جامعات کے علاوہ سرکاری دفاتر میں بھی 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور بھارت کے اس حملے کی پسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کا پس منظر بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں ثابت ہوا کہ جنگیں ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی اور جیت سکتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جان نثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین اور دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے قوم نے بھی مثال جذبہ حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستان کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو نوجوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھی اور نہ پاکستان عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اساتذہ، طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ سب ایک ہی دھن میں آئے اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد، جاگ ذرا، اب وقت شہادت آیا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان میں وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل عبور دیوار میں بدل دیا تھا۔ مثلا ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ سرحد رن آف کچھ پر طے شدہ قضیے کو ہندوستان نے بلا جواز زندہ کیا۔ فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھائی تو یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہ کیے تھے، صرف اپنی مسلح افواج کو معمول سے زیادہ الرٹ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم، فوجی جوان اور افسر، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بر دی تھیں۔ پاکستانی آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں بلکہ انہیں پسپا ہونے پر مجبور بھی کر دیا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو شراب کی محفلیں سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تمانچے مارے کہ وہ مرد دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ چونڈا کے سیکٹر پر جو کہ ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا، اس کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں بلکہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی سطح پر نقصانی اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ملک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران ہوئے اور پریشان ہو گئے اور پاکستانی مسلح افواج کو دلیری دی۔ دوستو، ستمبر 1965 میں پاکستانی نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک و فنکشنل کر کے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔
کراچی بندرگاہ کی دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کروائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روڈز کی حفاظت بھی پاکستانی بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز، سرسوتی اور دیگر جہاز کتنے عرصہ تک پاکستان میں زیر حراست و حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا، جس میں پاکستان کی واحد آبدوزپی NS غازی بھی شامل تھیں، ہندوستان کے ساحلی مستقر دوارکا پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعے پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشن میں رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلائٹ 20 منٹ تک ہندوستانی دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلائٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرات نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز تلوار، جو کہ پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف نکل گیا۔ پاک فضائیہ ایئر مارشل عسکر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر ثبوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا، جیسا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے ہوا باز 7 ستمبر کو اپنے اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جپٹ پڑے۔ ایک طرف لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف لیڈر سرفراز رفیقی اور لیڈر منیر الدین اور علاء الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوا بازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ ہلوارہ بنا دیا۔ پاک فضائیہ نے میدان جنگ میں ثابت کر دیا کہ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول ایمان، اتحاد، نظم پر عمل کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ کسی بھی زاویے کی نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر کوئی فرق مٹا کر، اختلاف بلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔